بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں آپ کا میزبان نیاز احمد۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم دو عالمی خبروں پر بات کریں گے، پاک افغان سرحد پر شدت اور مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ کی کشیدگی۔ آئیے سب سے پہلے پاک افغان سرحد کی تازہ صورتحال سے شروع کرتے ہیں کہ ناظرین، پاک فوج اور افغان طالبان کے درمیان سرحدی کشیدگی نے ایک نیا مرحلہ اختیار کر لیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق افغانستان طالبان کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 19 پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کیا ہے اور 55 پاکستانی فوجیوں کو وہ مار گرایا ہے، لیکن پاکستان نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ پاکستانی وزارت اطلاعات کا موقف ہے کہ طالبان نے بلا اشتعال فائرنگ کی، پاکستانی فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دیا، طالبان کو بھاری نقصان پہنچایا گیا، متعدد چوکیوں اور عسکری تنصیبات کو تباہ کیا گیا۔ آئیے اصل حقائق پر نظر ڈالتے ہیں کہ پاک فوج نے تصدیق کی ہے کہ 12 بہادر جوان اپنے وطن عزیز پر قربان ہوئے، 27 اہلکار وہ زخمی ہوئے، جبکہ طالبان کے دعوے کی ابھی تک آزاد طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ سیکورٹی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے 74 طالبان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا اور 18 اہم طالبان پوسٹس پر کنٹرول حاصل کیا ہے، جبکہ کئی ویڈیو بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن میں وہ پاکستانی فورسز افغان فورسز کا افغانستان کا جھنڈا اتار کر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ یہ آپریشن، جسے غزب الحق کا نام دیا گیا، مستقل سرحدی خطرات اور دہشت گردی کے خلاف دفاعی حکمت عملی کا حصہ بتایا جا رہا ہے، اور سرحدی علاقوں میں معمول کی نقل و حمل وہ متاثر ہو رہی ہے۔ بارڈر کراسنگ پوائنٹس بند ہیں، مقامی افراد محفوظ علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں، شہری وہ خوف زدہ ہیں اور تشویش میں ہیں۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ وہ جھڑپوں اور دھماکوں کی آوازیں سن رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز نے مناسب اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب عالمی طاقتیں، خاص طور پر اقوام متحدہ، خطے میں تعامل اور مذاکرات کی اپیلیں کر رہی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدی سالمیت اور عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ کئی ممالک نے سفارتی راستوں کے ذریعے صورتحال کو کم کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تناؤ۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر اسرائیل چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی؟ اسرائیل تو بڑا دفاعی ملک ہے۔ امریکہ بہادر اس نے رستے میں جگہ جگہ پر ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کیے ہوئے ہیں، لیکن ایرانی میزائلوں کا خطرہ اتنا ہے کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ فوری طور پر اسرائیل چھوڑ دیں، کیونکہ موجودہ حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہدایت ایران پر ممکنہ حملے اور مذاکراتی تعطل کے دوران دی گئی ہے۔ امریکی ڈپلومیٹس کے اہل خانوں کو بھی جلد از جلد واپس جانے کا کہا گیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے جدید فائٹر جیٹس اسرائیل میں تعینات کر دیے ہیں، مشرق وسطیٰ میں اپنے بحری بیڑے اور فضائی دستے بھی بھیج دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں ممکنہ فوجی بحران کا مقابلہ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جنیوا میں ہوئے، مگر کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا۔ دونوں فریق مذاکرات کے جذبے سے واپس نہیں ہوئے، مگر واضح طور پر اختلافات باقی ہیں، خاص طور پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور پابندیوں کے مسائل پر۔ ناظرین، ریسرچ سینٹر اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشیدگی کا امکان ہے کہ فوجی اور سیاسی دونوں سطح پر اثر ڈالے۔ امریکہ ایران کے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے سفارتی راہیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ اگر بحران بڑھا تو عالمی سطح پر معیشت، تیل کی قیمتوں اور سیکورٹی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے۔ اب ہم دو بڑی صورتحال کا مجموعہ جائزہ لیتے ہیں کہ پاک افغان سرحد پر جھڑپیں ایک مقامی اور علاقائی مسئلہ ہے، جس میں دونوں جانب انسانی اور عسکری نقصانات ہوئے ہیں، مگر مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ کشیدگی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کے اثرات بہت بڑے ہو سکتے ہیں، سیاسی، اقتصادی، سیکورٹی دونوں سطحوں پر۔ تو ناظرین، دونوں صورتوں میں صورتحال ابھی تک نازک ہے۔ آگے کیا ہوگا اس وقت سے بھی یہ بھی وقت واضح کرے گا۔ ہم آپ کو دونوں معاملوں میں ہر تازہ معلومات اور سرکاری موقف سے باخبر رکھتے رہیں گے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے اور مزید تجزیاتی رپورٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔